کرتے ہیں. آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کا سیفٹی کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ بھئی سیفٹی کیا چیز ہے, کہاں پہ استعمال ہوتی ہے, سیفٹی آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. آج کا یہ جو ٹاپک آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو سیفٹی HAC یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. آپ کو جو سرٹیفکیشن ملے گی اس کو اپنی سی وی میں ایڈ کریں گے. آپ جتنے بھی سرٹیفکیٹ کرتے ہیں نا, 1 2 4 5 10 15 جتنے بھی کرتے ہیں, یہ اسکلز میں جا کر یا پروفیشنل سرٹیفکیشن میں جا کر اس کو ایڈ کر لیں. تو جب آپ کسی جگہ پہ سی وی رکھیں گے, آپ نے بتایا میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ساتھ میں انہوں نے ایڈ اپ کیا کہ بھئی یہ سرٹیفکیشن بھی میں نے کی ہوئی ہے, تو آپ کی ورتھ ویلیو زیادہ ہوگی. یاد رکھیں, آپ کی سی وی, آپ کی زبان, یہ آپ کی ورتھ شو کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سی وی دیکھ کے, ڈاکومنٹ دیکھ کے سائڈ پہ آپ کا انٹرویو ہوگا, انٹرویو کلیئر کیا, وہ جو سرٹیفکیشن ہے اس کے حوالے سے پوچھیں گے. اگر آپ نے وہ کلیئر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ورتھ رکھتے ہیں. مقابلے کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ میں سے اسپیشلی جن کا ارادہ بنا ہوا ہے باہر جانے کا کہ بھئی میں نے سعودیہ جانا ہے, دبئی جانا ہے, اکثر لڑکوں نے ارادہ بنایا ہوگا, ان کے لیے یہ ساری سرٹیفکیشن بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ اس سے پہلے کوئی کورس کیا ہے یہاں پہ, HAC ہے یا آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ کوئی بھی کورس ہے, وہ کورس کر لیں, آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا. ان فیوچر آپ کی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. تو بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا جی آ جائیں, ایک ورڈ یہاں پہ میں نے لکھا ہے سیفٹی. آج ہم پڑھیں گے سیفٹی کیا ہے. کورس ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت مزیدار ہے. وہ جب آپ کورس پڑھیں گے آپ کو خود سمجھ آئے گی, کیونکہ اس میں جو UT کی سرٹیفکیشن ہے, آیوش, میں آپ کو وہ بھی اس کا کچھ حصہ کرواؤں گا. حالانکہ آپ کے کورس میں نہیں ہے, لیکن آپ کو نالج ڈلیور کرنے کے لیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں آسانی سے, وہ ڈیزائن ایسے ہے جیسے کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ آپ اس طریقے سے, اس پیٹرن سے انشاءاللہ کورس کو سیکھ پائیں گے. آپ ریلیکس ہو گئے, آپ تینوں بچے ریلیکس ہو گئے, اچھا ادھر فوکس کریں. بھائی ٹاپک شروع کرتے ہیں. ٹاپک کا نام ہے جی سیفٹی, تحفظ, حفاظت. یہ سیفٹی, اس کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. احتیاطی تدابیر, ایکسیلنٹ, ویری گڈ بچے. یہ اس کو میں آپ کو آسان اور سسٹمیٹک کر دیتا ہوں. ایسے سسٹمیٹک کر دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو کچھ چیزیں یاد کرنے سے آپ اس کو ڈائریکٹ ایکسپلین کر پائیں گے کہ سیفٹی کیا چیز ہے, سیفٹی آفیسر کا کام کیا ہے. آج ابھی انشاءاللہ ایک چھوٹے سے فارمولے سے آپ کو سمجھا دوں گا. سیفٹی کا مقصد کیا ہے, ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو سکھاؤں گا, وہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سیفٹی کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے. آپ لوگوں نے جو بتایا تحفظ, پریکاشننگ میئر, حفاظت, ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے. اس فارمولہ کو آپ یاد کر لیں تو آپ سیفٹی کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. سارے شفقت ادھر دیکھیں. یس سر. شفقت, سارے کے سارے شفقت ادھر دیکھیں. یہ فارمولہ ذہن میں بٹھا لیں سر. اس فارمولے کے اندر آپ کو 3 باتیں میں سکھاؤں گا, وہ تینوں باتیں آپ کی مدد کریں گی. کیا؟ اس پہلے پی سے بنتا ہے پروٹیکشن, اس دوسرے پی سے بنتا ہے پیپل, اس تیسرے پی سے بنتا ہے پراپرٹی, اور اس پی سے بنتا ہے انوائرمنٹ. بھائی سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی کیا ہے؟ ڈیفائن سیفٹی. اگر آپ سے کوئی کہ ڈیفائن سیفٹی, تو آپ کہیں گے سیفٹی از ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا پیپل, پراپرٹی اینڈ انوائرمنٹ. سیفٹی کیا ہے؟ پروٹیکشن کرنا, حفاظت کرنا لوگوں کی, سامان کی, یہ سامان جو پڑا ہے, اور ماحول کی, یہ سیفٹی ہے. سیفٹی آفیسر کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے. پہلی بات آپ نے سیکھی سیفٹی کی تعریف کیا ہے, یہ. دوسری بات آپ نے سیکھی سیفٹی آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے, یہی کام ہوتا ہے. تیسری, بھئی سیفٹی کا مقصد کیا ہے, یہی ہے ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا پیپل, پراپرٹی اینڈ انوائرمنٹ. میری بات سمجھ آ گئی؟ سب کو کلیئر ہے؟ ڈیفائن سیفٹی. سیفٹی از ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا پیپل, پراپرٹی اینڈ انوائرمنٹ. یہ فارمولہ یاد کر لیں, یہ تینوں باتوں کا آپ جواب دے سکتے. کلیئر؟ یا آپ ایک اور طریقے سے بھی تعریف بیان کر سکتے ہیں سیفٹی کی. سیفٹی از ٹو پرووائڈ, یہ رسک کو تھوڑا سا میں نے بڑا لکھا ہے, رسک فری انوائرمنٹ ٹو دا پیپل اینڈ ٹو دا آرگنائزیشن. سیفٹی کا مقصد یہ ہے کہ پرووائڈ کرے, مہیا کرے
risk free environment to the people and to the organization. رسک کسے کہتے ہیں؟ رسک کسے کہتے ہیں؟ رسک اس کو میں نے انڈرلائن کیا. رسک کسے کہتے ہیں؟ رسک. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ انجینئرنگ والے جو ہیں اسپیشلی اس سائڈ پر کیوں آ رہے ہیں. اچھی فیلڈ ہے, اچھے پیکیجز ملتے ہیں, کریئر اچھا ہوتا ہے, اسی لیے یہ کورس جو ہے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اس میں پھر فردر سرٹیفکیشن ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائڈ کرتا ہوں. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو بھائی سیفٹی کیا ہے؟ لوگوں کو خطرے سے پاک ماحول دینا. سمجھ آ گئی؟ ایک تعریف سیفٹی کی یہ ہے, یہ فارمولا لکھیں اپنے پاس. ایک سیفٹی کی تعریف یہ ہے, یہ فارمولا اپنے پاس لکھیں, یہ چیزیں لکھیں, آپ کو کلیئر ہو. آپ ایک اور لائن میں بھی سیفٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایبسنس آف رسک اور پرسنل انجری از کالڈ سیفٹی. رسک کا چانس نہیں ہے, کوئی جانی مالی نقصان کا خطرہ نہیں ہے, یہ بھی سیفٹی ہے. انوائرمنٹ, ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ. سیفٹی کے لیے جو پراپر ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ سیفٹی نہیں ہے. سیفٹی میں سیکیورٹی بھی آتی ہے, سیکیورٹی کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. سیفٹی کے لیے جو پراپر ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی HSE. H فار ہیلتھ, S فار سیفٹی, E فار انوائرمنٹ. اکثر جب سیفٹی کی جابز آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے HSE آفیسر ریکوائرڈ, HSE مینیجر ریکوائرڈ, HSE ایڈوائزر ریکوائرڈ, مطلب سیفٹی والا ریکوائرڈ. میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ہیلتھ سے کیا بنتا ہے؟ صحت. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی صحت کیسی ہے؟ صحت سے مراد دو چیزیں ہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ. اندرونی طور پہ آپ بیمار تو نہیں ہیں, یا جسمانی طور سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو بھائی فزیکل آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, سیفٹی والے کا کام یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ایسی انوائرمنٹ دے گا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کریں وہ مینٹلی بھی ریلیکس ہوں. ایک نارمل مزدور کی کتنی دیہڑی ہوتی ہے؟ 800,000. سوچیے غرور کی کار کے ادھر کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, وہاں پہ کتنی دیہڑی ہوتی ہے؟ 300. وہاں پہ 1500 سے اوپر ہوتی ہے, 1500, 2000, 1800. کام ادھر بھی سخت ہے, کام ادھر بھی سخت ہے. دیہڑی وہاں پہ زیادہ کیوں ہے؟ وہاں پہ لوگ مینٹل سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. کہیں زہریلی گیس نہ نکل آئے, H2S گیس کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں بند نہ ہو جائے. تو بھائی آپ نے ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ لوگ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ریلیکس ہو. میری بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. سیفٹی کیا ہے؟ پروٹیکشن آف پیپل, پراپرٹی اینڈ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک آپ کی کمپنی کے اندر کا انوائرمنٹ ہے, ایک آپ کی کمپنی کے باہر کا انوائرمنٹ ہے. بھائی آپ کے ساتھ کمپنی کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے. یس سر. ویسے ہی آپ کو لاکھوں روپے تنخواہ نہیں دیتے. یس سر. کمپنی سے باہر ہوا, پانی, زمین, اگر آپ کی کمپنی کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے تو گورنمنٹ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گی. تو بھائی سیفٹی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرنل انوائرمنٹ کا بھی دھیان رکھتے ہیں اور ایکسٹرنل کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی بھی ہے, ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور ہماری لیگل رسپانسبلٹی بھی ہے, قانونی ذمہ داری بھی ہے. آپ کا دل اچھا ہے کہ برا, کرو گے کیا؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ نیبوش, آیوش, اوشا, ایڈوش, نیسپ, اوتھم, NVQ, HABC, ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو سیفٹی کے کورسز کراتے ہیں, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دیتے ہیں پوری دنیا میں. اکثر جب جابز آتی ہیں باہر تو آپ سے کہا جاتا ہے بھائی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی وہ دکھائیں گے کون کون سی آپ کے پاس. جو سب سے زیادہ چلتا ہے, نامی گرامی ہے, وہ جی ہے نیبوش. نیبوش سے کیا بنتا ہے؟ دی نیشنل ایگزامینیشن بورڈ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. UK کی سرٹیفکیشن ہے, UK سے ملتی ہے, پوری دنیا میں چلتی ہے. آیوش, I فار انسٹیٹیوشن, O فار آکوپیشنل, S فار سیفٹی اور H فار ہیلتھ, UK کی سرٹیفکیشن ہے. اوشا, آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن, USA کی سرٹیفکیشن ہے. ایڈوش, ابو دھابی آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ, UAE کی سرٹیفکیشن ہے. نیشنل ایسوسی ایشن آف سیفٹی پروفیشنلز,
USA کی سرٹیفکیشنز ہیں. یہ سرٹیفکیشنز جو ہیں یہ آپ جب کورس کرتے ہیں اس کا ایگزام دیتے ہیں آپ کو باہر سے جہاں سے یہ ادارہ ہے وہیں سے سرٹیفکیشن آئے گی ایگزام دینے کے بعد. سیفٹی کی جو جابز آتی ہیں عموماً یہ سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اسپیسیفکلی کوئی اچھی پوسٹ آئی ہے HSC آفیسر کی, HSC مینیجر کی, کارپوریٹ مینیجر کی, ایکسپیرینس پلس یہ اچھے پیکیجز ملتے ہیں. سیفٹی والے کی جو جاب ہوتی ہے وہ اس کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ماسٹر انسٹرکشن ہوتی ہیں. پروجیکٹ مینیجر بھی بغیر کسی ریزن کے رد نہیں کر سکتا. آفیسر لیول کی جاب ہوتی ہے. کلیئر؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی آپ کو ایک UK کی سرٹیفکیشن ہے آیوش, اس کا کچھ حصہ کچھ کورس میں آپ کو کرواؤں گا. کورس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سیفٹی کا کانسیپٹ, کچھ بیسک کانسیپٹ, ہیزارڈ, رسک اسسمنٹ کا طریقہ, سائٹ کے مین خطرات کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کے سامنے اسکرین پر ایک کارنر میں لکھا ہے آیوش. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا UK کی سرٹیفکیشن کا نام ہے آیوش, انسٹیٹیوشن آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. یہ اس کے میجر کورس کانٹینٹس ہیں. اس میں سے کچھ حصہ جو آپ کو بنیادی طور پہ سیفٹی کا کانسیپٹ کلیئر کرے گا وہ میں آپ کو یہاں پر کرواؤں گا. انٹرسٹنگ کورس ہے, تھوڑی سی اس کو ویلیو دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ آئیں. اچھا جی سر دیکھیں, یہ آج ہم ڈسکس کریں گے, پڑھیں گے کہ بھائی انٹروڈیوسنگ مینیجنگ سیفٹی, تعارف کریں کہ مینیجنگ سیفٹی کیا ہے. اس موڈیول میں ہم دو باتیں سیکھیں گے. سب سے پہلے سیفٹی کیوں ضروری ہے, سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے, اس کی ویلیو کیوں زیادہ ہے, ہر کوئی کیوں کہتا ہے سیفٹی سیفٹی سیفٹی, سیفٹی کی جابس کیوں زیادہ آ رہی ہیں, سیفٹی کے بغیر کام کیوں نہیں ہوتا, یہ سیکھیں گے. دوسرا ہم سیکھیں گے کہ آپ سیفٹی والے بن گئے ہو, آپ کا کیا انفلوئنس اثر ہوگا سیفٹی کو ٹھیک کرنے پہ. یہ دونوں باتیں اس میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے. بھئی سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے. سیفٹی کو مینیج کرنا اس لیے ضروری ہے, کوشچن ہے کیونکہ سیفٹی نہیں ہوگی تو ایکسیڈنٹ ہوگا. ایمبولینس بھئی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب آتی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں, پورٹریٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی سیفٹی نہیں ہوگی تو حادثہ ہوگا. حادثہ ہو گیا, یہ دیکھیں یہ پریشان نظر آ رہے ہیں, کمپنی کا مینیجر ہے, ایک سپروائزر ہے, یہ بتانے آئے ہیں جو بندہ زخمی ہوا ہے اس کے گھر والوں کو. یہ دیکھیں جی یہ گھر والے جو ہے یہ بھی پریشان ہو گئے, ٹینشن میں آ گئے. گھر میں صرف بیوی بچے نہیں ہوتے, ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, پوری ایک چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سیفٹی نہ ہو تو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس بھی مل سکتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی کمپنی کو بند کر دیا ہے, ہم انویسٹیگیشن کریں گے, کورٹ میں کیس چلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سیفٹی ٹھیک نہیں ہے, سیفٹی بہتر نہیں ہے. سیفٹی نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے.